صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا آغاز ہم پر کس طرح سے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت کا آغاز، انسان کسی بھی شے کے اوپر سب سے پہلی رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ بھی آپ یہ سمجھیں گے کہ بھئی چلو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو سنتیں بتائے، اسلام بتائے، اللہ کی طرف چلنے کا راستہ بتائے، اس لیے ہم سب جو ہے حضور کی رحمت پا گئے، مگر یہ پہلی رحمت نہیں ہے، یہ پہلی رحمت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر رحمت جو ہوئی ہے وہ کس طرح سے شروع ہوئی؟ بتائیے پہلی رحمت کیا ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر پہلی رحمت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور کی ہمارے اوپر پہلی رحمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا تو حضور کے نور سے پیدا کیا۔ ہاں، اللہ تبارک معروف حدیث ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ او یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبیک، اے جابر، سوال کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سوال جو کیے تو حضور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ پھر بڑی طویل حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نور مصطفیٰ سے، اپنے محبوب کے نور سے اللہ تعالیٰ پھر لوح بنایا، قلم بنایا، کرسی بنایا، عرش بنایا، زمین بنایا، آسمان بنایا۔ تو یہ جو کائنات کا ایگزسٹنس ہے، وجود جس کو کہتے ہیں، وہ وجود نور مصطفیٰ پر ڈیپینڈ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑی رحمت بنایا کہ انہی کے نور سے ہم کو پیدا کیا۔ آپ تصور کریں کہ اگر سرکار کا نور نہ ہوتا تو ہم سب ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ہم موجود ہی نہیں ہوتے۔ یہ کائنات میں نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ انسان ہوتا، نہ جن ہوتا۔ ایگزسٹنس کا جو شروعات ہے وہ نور محمدی سے، تو ہمارا وجود۔ اور جب کبھی کوئی چیز موجود ہو جاتی ہے، آپ کوئی پیدا ہو گیا، انسان ہو یا غیر انسان، انسان ہو، جن ہو، جانور ہو، جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پیدا ایگزسٹ ہو جانے کے بعد، وجود میں آنے کے بعد، اس کو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ کسی کو خیال آتا ہے کہ نہیں اس کو دودھ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس نے گائیڈ کیا اس کو سانس لینے کے لیے؟ جی، کس نے بتایا اس کو کہ دودھ پینا ہے؟ کس نے بتایا ہے بچے کو رونا ہے کہ رونے سے ماں دودھ پلائے گی؟ کس نے بتایا درخت کو کہ جب تیرے اندر لائف آئے، جب تک تو وہ مردہ تھا تو مردہ تھا، جب اس کے اندر لائف آ گئی، ایک لیونگ تھنگ بن گیا درخت، تو کس نے اسے سمجھایا کہ مٹی کے اندر پانی ہوتا ہے، وہ پانی کھینچنا ہے اور چوس لینا ہے؟ یہ گائیڈ کس نے کیا درخت کو؟ یہ گائیڈ کس نے کیا جانور کو؟ یہ گائیڈ کس نے کیا انسان؟ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ جی، صراط مستقیم، بے شک محبوب صحیح چیز کی طرف گائیڈ کر، بے شک آپ ہی صحیح چیز کی طرف گائیڈ کرنے والے ہیں۔ جی، صحیح ہدایت دینے والے۔ یہ جو ہدایت ہوتی ہے نا، نیچرل ہدایت، جی، پڑھ لکھ کر جو ہدایت ملتی ہے، لیکچرز کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، ٹریننگ کے ذریعے، وہ ہدایت بھی ہدایت ہے، لیکن ایگزسٹ ہوتے ہی، پیدا ہوتے ہی جو پہلے ہدایت ملتی ہے وہ بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ہم موجود ہوئے، پیدا ہوئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی رحمت سے ہم صحیح راستے پر چل سکتے، صحیح کام کر سکتے، اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایمان اور عمل صالح عطا فرمایا۔ جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہو تو تم بلند بالا اور عزت والے ہو جاؤ گے۔ جی، ایمان بھی حضور سے ملتا ہے اور عمل صالح بھی حضور سے ملتا ہے۔ دیکھیے آپ، رحمت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب ایک بات میں جو آپ حضرات سے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک ہی بات ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہوئی تو ہم پیدا ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہوئی تو ہم کو صحیح اور غلط سمجھ میں آنے لگا، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ سمجھ میں آنے لگا۔ اب اسی نور کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اسی رحمت کو اپناتے ہوئے ہم کو اپنے لائف میں اچھے کام کرنا ہے، سرکار کی سنتیں اپنانا۔ اچھے کام کس کو کہتے ہیں؟ جو سرکار کیے وہی اچھا، جی جو سرکار کیے وہی اچھا، جس کو سرکار نہیں پسند کرے وہی گندا، خلاص ہو گیا۔ جو سرکار کی پسند ہے وہی اچھا ہے۔ اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، ان کے ٹیچنگز، ان کے گائیڈنس، ان کی سنتوں کو اپنے زندگی میں لینا۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلیو، ایمان رکھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اسی وقت ہم عزت دار قوم بن سکتے۔ اس کے بغیر کوئی اگر سمجھ رہا ہے کہ وہ پیسے سے عزت دار بنے گا تو پیسہ عزت نہیں دلا سکتا۔ جی حضور کی رحمت اور صحیح گائیڈنس کے بغیر علم بھی آپ کو عزت نہیں دلا سکتا۔ کوئی چیز انسان کو عزت نہیں دلا سکتی ہے اگر ذات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر چلے۔ جی وَمُحَمَّدُ كَانَ أَمِيرَ الرَّكْبِ يَقُودُ الْفَوْزَ لِنُصْرَتِنَا إِنَّ اسْمَ مُحَمَّدًا الْهَادِي رُوحُ الْآمَالِ لِنَهْضَتِنَا۔ یہ ایک ہی نام ہے ہمارے پاس، جی إِنَّ اسْمَ مُحَمَّدًا الْهَادِي۔ جی شعر ہے یہ، آپ سمجھیں گے کہ میں آیت پڑھ رہا ہوں یا حدیث پڑھ رہا ہوں، نہیں میں آیت اور قرآن اور حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، میں شعر کہہ رہا ہوں۔ بڑے زبردست شاعر نے کہا ان اسم محمدن الہادی روح الآمال لنہضتنا، بے شک ایک نام محمد ہی ہے جو دوبارہ ہم کو زندہ قوم بنا سکتا ہے۔ بس یہ ایک ہی نام ہے۔ آپ یہ نام کو چھوڑ کر جو رستہ دوڑتے دوڑ کر دیکھ لیجئے، لوگ دوڑ دوڑ کر دیکھ چکے ہیں، عزت کسی راہ پر نہیں ہے، عزت کسی راہ پر نہیں ہے۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں شہید ہو رہے تھے، اس وقت ان کے پاس نہ بہت زیادہ دولت تھی، نہ اس وقت وہ کوئی درس دے رہے تھے، نہ اور کوئی، بس ایک بات، جی مصطفیٰ صلی اللہ